نہیں ہوتی بلکہ سچے کی یہ ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے آپ کی اصل شخصیت کا تعارف کرواتا ہے۔ جس طرح سچوں سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے، اسی طرح جھوٹوں سے بھی یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے۔ جو جتنا بڑا اختیار رکھتا ہے، جو جتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، یا جو جتنا دنیا کے حوالے سے بڑا ہے، وہ اس قدر بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ جو یہ جتائیں گے کہ ہم کس نسل سے ہیں، کس اعلیٰ نسل سے ہیں، تو مالک کی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مقام، کوئی شرف، کوئی شان میسر آتا بھی ہے تو وہ اس کے اعلیٰ اخلاق کے کارن۔ ایک حدیث بھی ہے نا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو ساری مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ہم سلامتی و رحمت ہو آپ سب دوستوں پر۔ امید ہے آپ سب احباب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہت بہت خوش و خرم ہوں گے۔ اسی طرح آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، آئیے ہم جو پچھلی ویڈیو میں جو بات کی تھی کہ جھوٹے سے کسی سچے مرشد تک پہنچنا، تو اسی موضوع کو ہم تسلسل کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہیں۔ بقول شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو کسی نے تو ترتیب دی ہوگی، جو انہوں نے اپنے پیارے شاگرد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ محبت کے 40 اصول شیئر کیے تھے۔ ان میں سے نمبر 13 پر جو بات کہی گئی ہے وہ ان جھوٹے، مکار، فریبی درویشوں اور پیروں کے حوالے سے کی گئی ہے کہ شاید آسمان میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے اس زمین پر جھوٹے، مکار، شوک، پیر پائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ایک اگر جاتا بھی ہے تو کوئی دوسرا آپ پہنچتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہرگز یہ نہ ہونا چاہیے ایسا کہ آپ کسی بھی جھوٹے مرشد یا گرو کو آپ کسی سچے مرشد سے ملا لیں، اور اس جھوٹے کی وجہ سے آپ کسی سچے کی عزت نہ کر پائیں، اس طرح کا احترام نہ کر پائیں جس طرح کا ان کا حق بنتا ہے۔ اور کیونکہ اس سچے کی یہ ایک بڑی نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے خواہ جو ہے نا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی جھوٹی تعریف کرے تاکہ اس کے نفس کو اچھا لگے اور وہ زبردستی کسی سے کوئی خدمت وغیرہ کروائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ سچے کی یہ ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے آپ کی اصل شخصیت کا تعارف کرواتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کتاب محبت کے 40 اصول، اس میں سے یہ 13 نمبر پڑھیں گے تو بات اور آپ کو واضح سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے جھوٹے بھرے پڑے ہیں پوری روئی زمین پر۔ جس طرح سچوں سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے، اسی طرح جھوٹوں سے بھی یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے۔ ایسے مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت یاد آتی ہے، شاید میں ٹھیک سے نہ بھی بیان کر پاؤں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس حکایت کا جو حاصل ہے، جو مفہوم ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ کی سماعت تک خوب سے خوب تر پہنچے۔ تو ایک بادشاہ کی دربار میں ایک محفل چل رہی تھی، وہاں ایک شخص آیا جس نے اپنا جو تعارف کروایا وہ بڑے اعلیٰ نسب سے کروایا، یعنی کہ اعلیٰ نسب، ہم حسب نسب اگر کسی کو کہتے ہیں تو وہ سید کی ذات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جن کا سلسلہ جاتا ہے۔
نسبی سلسلہ اسب نسب کا سلسلہ۔ تو اس نے وہ تعارف کرایا تو بادشاہ نے اسے بڑی عزت دی، بڑے احترام کے ساتھ اسے بٹھایا۔ پھر یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کی شان میں ایک قصیدہ پیش کیا، جو انہوں نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ وہ قصیدہ اس نے خود لکھا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوش ہونے کے بعد بڑے انعام و اکرام کے ساتھ اسے نوازا، انعام و اکرام کے ساتھ نوازا۔ لیکن اس آخری سمے میں ایک شخص پہنچ چکا تھا جو سمندری سفر سے واپس لوٹ آیا تھا، اور اس شخص کو دیکھتے ہی وہ پہچان چکا تھا۔ جب وہ رخصت ہونے ہی لگا تھا تو اس شخص نے بادشاہ کو کہا کہ یہ سید وغیرہ نہیں ہے، اور میں اسے بخوبی جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ کوئی حاجی ہے، یہ خود کو ایسا پیش کر رہا ہے، میں نے حج والے دن اسے فلاں بازار میں دیکھا تھا، اور یہ فلاں عیسائی ہے۔ تو یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سے انعام و اکرام واپس لے لیے جائیں۔ تو وہ شخص تھوڑا پریشان بھی ہوا، تھوڑا گھبرا بھی گیا، اور اس نے بادشاہ کو ایک منتیں کی کہ آپ جو ہے نا مجھے ایک موقع دیں، کوئی سزا جو ہے نا مجھ پر لاگو نہ کریں، ایک موقع دیں تاکہ میں وہ سچ پیش کروں جو سن کر آپ کو بھی لگے گا کہ میں نے اس سے بڑا سچ کبھی بیان نہیں کیا ہوگا، اور میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر اس کو ایک موقع دے دیا بادشاہ نے۔ تو اس نے کہا کہ حضور بے شک یہ بات ٹھیک ہے اور میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں ایک آپ کو بات کہنا چاہوں گا کہ جو جتنا بڑا اختیار رکھتا ہے، جو جتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، یا جو جتنا دنیا کے حوالے سے بڑا ہے، وہ اس قدر بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہاں تک کہ اگر اس بات کو میں اور مزید گہرائی میں دیکھوں اور اپنے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم گہری نظر رکھ کر اگر پرکھیں اس بات کو، تو ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ ہم بڑھ چڑھ کر ہر بات کو پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بات اتنی سی ہوگی تو اسے اتنا سا پھیلائیں گے، یہاں تک کہ یہ معاملات صرف ثواب کے معاملے میں نہیں ہوتے، یہ معاملات صرف نیکیوں کے حساب سے نہیں ہوتے، بلکہ جب بات گناہ کی آتی ہے تو اگر کچھ لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر اپنا گناہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک محفل اپنوں کی آپس میں جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کی سجی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر گناہ کی اپنے کیے گئے گناہ کو بھی پیش کرتے ہیں نا تو وہ بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا تھا، میں تو اتنا بڑا گناہ گار تھا، لیکن اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی میں کو اور زیادہ طاقت ملتی ہے، اس کی میں کو اور زیادہ تسکین میسر ہوتی ہے۔ تو میں اس بندے کی بات کو آگے لے جاتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں تک کہ دودھ میں ملاوٹ عام ہے، طرح طرح کی اشیاء میں ملاوٹ عام ہے، یہ سارا کچھ آپ بادشاہ کے سامنے جو ہے نا چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ عیاں ہے۔ تو یہ میرا سچ تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا، جو میں نے دیکھا ہے یا جو میں نے محسوس کیا ہے، جو میں نے جانا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی اتنی بڑی بات کو دیکھ کر پھر اسے غالباً معاف کر دیا تھا۔ تو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے پر، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے صوبوں میں، ہمارے ممالک میں، سب ممالک کی تو بات نہیں کرتے، لیکن آج تک یہ بات جو ہے نا صادق نظر آ رہی ہے کہ ہر طرف ملاوٹ عام ہے،
ہر طرف جو جتنا بڑا بااختیار ہے، جو جتنا بڑا ہے، وہ اس قدر حق تلفی کرتا ہے، اس قدر جھوٹ بولتے جاتا ہے۔ تو اور یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ بات عام ہے کہ لوگ کہیں کہیں ایسے بھی ہیں جو ڈر جاتے ہیں، اگر کوئی یہ تعارف کرواتا ہے نا کہ میں سید ہوں، یہ مجھے دے دو، اور ورنہ میں تمہیں بد دعا دوں گا، میں انہی کا خون ہوں۔ تو یہاں بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے جو یہ جتائیں گے کہ ہم کس نسل سے ہیں، کس اعلیٰ نسل سے ہیں۔ تو مالک کی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مقام، کوئی شرف، کوئی شان میسر آتا بھی ہے تو وہ اس کے اعلیٰ اخلاق کے کارن آتا ہے، تو وہ اس کے اعلیٰ کردار کے کارن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے نا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو ساری مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ہم سب ایک طرح سے برابر ہی ہوئے۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا بھی ہے تو وہ اس کا اعلیٰ اخلاق ہی اس کے پیچھے ہے، اس کا اعلیٰ کردار ہی اس کے پیچھے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ ایسے جھوٹوں سے، جھوٹے مرشدین سے، جھوٹے شیوخ سے گزر کر آپ کسی سچے تک پہنچے اور سچوں میں وہ خصوصیات دیکھیں، ان کی سچائی کو دیکھیں جو آپ پر اپنا آپ کھول دیں، جو آپ پر آپ کی شخصیت کا تعارف بیان کریں، جو آپ کو اپنے درون کی گہرائیوں میں جھانکنا سکھائے، جو آپ کو آپ کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں وہ دکھانا شروع کرے، یہاں تک کہ ان خرابیوں کو دور کرنے کا آپ کو سلیقہ سکھانا شروع کرے، تو ایسوں کی بہت عزت کیجیے گا، اور ایسوں کی صحبت میں جتنا وقت بھی آپ ٹھہریں تو ایک ایک لمحے میں آپ جو ہے نا جاگتے ہوئے ان سے فیض حاصل کریں، ہوشیار خبردار ہوتے ہوئے ان سے وہ فیض حاصل کریں، کیونکہ جو سچے مرشدین ہوتے ہیں، جو سچے عارف ہوتے ہیں، جو سچے ماسٹر ہوتے ہیں، ان کا جو دل ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، ان کا دل آئینہ ہوتا ہے، اور اس میں مالک کا جلوہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ مالک کے ہی جلوے سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔